بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ مردوں کو کتنے کپڑوں میں کفن دینا چاہیے اور ان کپڑوں کے نام کیا ہیں؟ دیکھیں، مردوں کو 3 کپڑوں میں کفن دینا مسنون ہے۔ اگر کسی وجہ سے 3 کپڑے دستیاب نہ ہو سکیں تو 2 کپڑوں میں کفن دینا بھی درست ہے، تاہم مسنون 3 کپڑوں ہی کے اندر کفن دینا ہے۔ یہ جو کپڑے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک چادر، اور نمبر 2 تہبند، نمبر 3 کرتا۔ چادر کو لفافہ کہتے ہیں اور اسی طرح سے تہبند کو ازار بھی کہتے ہیں، کرتے کو قمیض بھی کہتے ہیں اور کفنی بھی۔ چادر کی لمبائی آدمی کے قد سے 1 ہاتھ زیادہ ہو۔ 1 ہاتھ زیادہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ انگشت کے سرے سے کوہنی کے بالکل آخر تک، یعنی آدمی کی لمبائی سے آدھ گز زیادہ کفن ہو چادر میں، اور چوڑائی اتنی ہو کہ میت کا پورا جسم اس چادر کے اندر لپٹ جائے۔ اسی طرح سے ازار کی چوڑائی تو چادر کے برابر ہو مگر لمبائی چادر سے 1 بالشت کم ہو۔ بالشت سے مراد ہے کھلے ہاتھ کے انگوٹھے سے لے کر کے انگلی کے بالکل سرے تک۔ اور کرتے کے لیے جو چادر پھاڑی جائے اس کے لیے تو چوڑائی اتنی ہی ہو جتنی تہبند اور چادر کی ہو، اور لیکن لمبائی گردن سے لے کر کے دونوں شرمگاہوں تک۔ اس چادر کو بیچ سے اس طرح سے پھاڑ دیا جائے کہ میت کا سر اس میں آسانی سے چلا جائے، بس اسی کا نام کرتا ہے۔ اسی کو کفنی بھی کہتے ہیں اور اسی کو لفافہ بھی کہتے ہیں۔ غسل دینے کے لیے مرد کو ایک کپڑا اور ضرورت پڑتا ہے جو سطر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے دستانے بھی۔ کفن کے لیے زیادہ سے زیادہ کپڑا مرد کے لیے 12 گز کافی ہے۔ عورت کے لیے کفن میں 3 کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور استعمال ہوتے ہیں، ایک سر بند اور دوسرا سینہ بند۔ سر بند کی چوڑائی تو اتنی ہونی چاہیے جتنی ازار وغیرہ کی ہوتی ہے، مگر لمبائی بغل سے لے کر کے گھٹنے تک ہو، اور سر بند 1 گز سے کم چوڑا اور 1 گز سے کچھ زیادہ لمبا ہونا چاہیے۔ ان کپڑوں کے علاوہ عورت کو غسل کے دوران دستانوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے غسل دینے کے لیے، اور پردے کے لیے ایک چادر بھی۔ اگر پردے کے لیے ایک چادر بھی کفن ہی میں سے نکالیں اور دستانے بھی نکالیں تو اس صورت میں عورت کے کفن کے لیے 21 یا 22 گز کپڑا چاہیے، اور اگر چادر اور دستانے الگ سے لے لیے جائیں تو 18 یا 19 گز عورت کے کفن کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔